شامی صاحب سر اطلاعات شروع میں تو یہی آئیں کہ جی دھماکے سنے گئے ہیں، پھر اس کے بعد خبر آئی کہ جی اب تک جو ہیں وہ 4 اہم جو لیڈرز ہیں، جس میں نے کہا خلیل الحیہ اور خالد مشعل، نزار واحد جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ظاہر جبرین بھی نام سامنے آ رہا ہے۔ سر یہ کتنا بڑا حملہ ہے اور کیا اس کے جو ہیں وہ ہم آنے والے دنوں میں نتائج دیکھیں گے؟ دیکھیے یہ تو الفاظ بیان کرنے سے قاصر ہیں، جی ہاں، اتنا بڑا یہ حملہ ہے اور جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور یہ سب جو سینئر لیڈرشپ تھی اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اب خالد مشعل جو ہیں ظاہر ہے کہ ایک بہت سینئر حماس کے رہنما تھے، اور خلیل الحیہ جو ہیں وہ بھی یعنی ایک ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں تھے، چیف مذاکرات بھی مذاکرات بھی کر رہے تھے، اور ان کے تو اس سے پہلے ان کے 2 بیٹے، بہو، پوتا اور خاندان کے متعدد افراد جو ہیں وہ شہید کیے جا چکے ہیں، کوئی 2008 میں، کوئی 2014 میں، مگر اللہ ان کی حفاظت کرتا رہا۔ اور اب اس سے پہلے ایران میں انہوں نے اسماعیل ہنیہ کو جی ہاں یعنی نشانہ بنایا تھا۔ جی ہاں، اب یہ قطر جو ہے یعنی جو مذاکرات کرا رہا تھا اور جو ایک درمیانی رابطہ تھا اسرائیل کے اور حماس کے درمیان، قطر اور مصر دونوں مل کر بات چیت کرا رہے تھے، اور وہاں یہ تو ایک آپ سمجھے کھلا ایک اعلان جنگ ہے، اور قطر کی بھی اور ہم سب کی اس سے زیادہ کیا توہین ہو سکتی تھی۔ اور اب اسرائیل والے اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ان کے ایک خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ سے یعنی اجازت لے لی گئی تھی، جی ان کو بتا دیا گیا، یا انہیں بتا دیا گیا تھا، اب انہیں بتایا گیا تھا یا نہیں بتایا گیا تھا۔ اصل تو یہ تو ایک انتہائی ایک شرمناک صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ عالم اسلام کو اب سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے۔ یہ مرغیوں کی طرح آگے گردن کر کے اور کٹوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شامی صاحب قطری وزارت خارجہ کا رد عمل آ گیا، ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس طرح کی جو بدماشی ہے قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اس سے زیادہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ قطر کر سکتا ہے؟ کیونکہ جب یعنی کچھ ہفتے پہلے جب ایران نے حملہ کیا تھا اور امریکی بیسز کو نشانہ بنایا تھا تو اس پر بھی ظاہر ہے وہ کوئی رد عمل تو نہیں آیا تھا، لیکن یہ کیا کوئی رد عمل کی وجہ بن سکتا ہے؟ اس وقت تو دیکھیے جو امریکی اڈے تھے نا، جی ان کو نشانہ بنایا تھا نا ایران نے، اور قطر کی سرزمین پر تھے، مگر قطر نے کہا کہ بھئی یہ ہماری توہین ہوئی ہے، ہماری سرزمین جو ہے اس پر یعنی حملہ کیا گیا نا۔ لیکن وہاں تو امریکہ جو تھا وہ براہ راست فریق تھا، اور قطر سے زیادہ امریکہ جو ہے جواب دینے کے لیے موجود تھا، صحیح، اور اس سے بڑی جلدی سے پھر سمیٹا گیا معاملے کو، اور قطر نے بھی ایک بڑی حکمت سے دانائی سے کام لیا، اور ایران نے بھی۔ مگر اس وقت جو صورتحال ہے، دیکھیے قطر اکیلا جو ہے اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عالم اسلام کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور ایک نیٹو کی طرز کا ایک دفاعی معاہدہ کرنا ہوگا، اچھا، جس میں پاکستان بھی شامل ہو، قطر بھی شامل ہو، متحدہ عرب امارات بھی شامل ہو، یہ عرب ممالک اور پاکستان مل کے، اور یہ ایک دفاع جو ہے مضبوط دفاع جو ہے۔ تو سر یہ تو پتہ چل جائے گا جب عرب لیگ، OIC یا GCC ان کے جب ظاہر ہے رد عمل آئیں گے تو دوسرے ممالک ہیں، ترکی کو بھی شامل ہونا چاہیے، لیکن پاکستان اس میں مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے، اچھا، اور اسرائیل جو ہے اس کے دانت کھٹے کرنے کے لیے، یا اس کو متنبع کرنے کے لیے، یا اس کو اپنی حدود میں رکھنے کے لیے، بلکہ میں کہوں گا اوقات میں رکھنے کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے۔ اگر اکٹھے نہیں ہوں گے اور دفاعی معاہدہ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جڑیں گے، اگر یورپ کر سکتا ہے دفاعی معاہدہ، نیٹو کا ہے نا جی، اگر جو مشرقی یورپ تھا جب، اور اس وقت سوویت یونین ایک بڑی طاقت کے طور پہ موجود تھا، تو وارسا پیکٹ ہوا، جو مشرقی یورپ کے ممالک تھے انہوں نے آپس میں وارسا پیکٹ کیا، ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ اب تو وہ سوویت یونین کے انہدام کے بعد تو وہ اشتراکیت ختم ہو گئی، اشتراکی ممالک جو تھے اس طرح باقی نہیں رہے، مگر اب ویسٹرن یورپ جو ہے، جو آج کا یورپ ہے، وہ تو ایک جڑا ہوا ہے ایک معاہدے میں، صحیح، فرانس، جرمنی اور
دوسرے ممالک جو ہیں ایک پہ حملہ دوسرے پہ تصور ہوگا. صحیح ہے. اسی طرح سے ٹھیک. اب نیٹو کی طرز پر ایک معاہدہ کا ہونا چاہیے ٹھیک. خلیجی ممالک کے درمیان اور پاکستان کے درمیان, اور ترکی کو بھی شامل ہونا چاہیے اس میں, ٹھیک ہے. اور تاکہ ہم سب اکٹھے ہو کے ایک بنیان مرصوص بنے نا, ایک آہنی دیوار بنے, ٹھیک ہے. تاکہ اس سے اسرائیل جو ہے تو ضرورت نہیں ہو سکے گی پھر حملہ کرنے کی. ٹھیک ہے. کیونکہ میزائل تو پھر ہمارے پاس بھی موجود ہیں, طاقت ہمارے پاس بھی موجود ہے اسرائیل کو اٹیک کرنے کی. ٹھیک ہے. تو طاقت تو ہے سر, لیکن ہم کر سکیں گے یا نہیں, اور کوئی کر سکے گا یا نہیں, یہ ایک سوال ہے سر. ایک تازہ, کیونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے نا, یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے. کچھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں, حماس دعویٰ کر رہا ہے کہ جی اسرائیلی حملے میں حماس کا کوئی رہنما شہید نہیں ہوا. تو ہم یعنی کہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جی اس میں جو کنفرمیشنز ہیں آزاد ذرائع سے وہ کیا ہوتی ہیں. ابھی پہلے تو ایک دیکھیں خلیل الحیہ جو ہیں جی, ان کی شہادت کی خبر کی تصدیق ہوئی تھی. جی ہاں, باقی نام تو بعد میں آئے. بالکل بالکل. لیکن بہرحال جو بھی شہید ہوا ہے, اصل بات یہ ہے کہ حملہ ہوا ہے, ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. بالکل. اس میں کون بچ گیا ہے, کون لقمہ اجل بن گیا ہے, یہ بات کی بات